والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رحمة على النور المجسم الشاهد ومن يعلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کی ذات برکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قول للناس فی یوم القیامۃ اکثرهم علی الصلاۃ کہ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک اور قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا ہوگا۔ آج الحمدللہ جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنائیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو درود خوانی کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ پچھلے جمعہ مبارک کو ہم استعارہ کے موضوع پر کچھ گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ مدد طلب کرنا ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کے لائق ہے کہ جو بندہ ہے تو بندہ اس سے مدد طلب کرے گا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور جو مسلمان ہے چونکہ وہ ایک دین کا پیروکار ہے، اور یہ جو اسلام دین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، منتخب کردہ دین ہے۔ تو جو اس دین کا پیروکار ہے تو وہ اس دین کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنے والا ہوگا۔ ہم نے یہ گفتگو بھی سماعت کر لی تھی کہ اللہ کے علاوہ جب کسی سے مدد طلب کی جائے تو اگر مدد طلب کرنے کی حیثیت یہ ہے کہ جس بندے سے مدد طلب کی جا رہی ہے اس بندے کو مستقل ذات یعنی یہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کی جا رہی ہے کہ در حقیقت یہی مدد کرنے والا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر میں نے کہا تھا جیسے ڈاکٹر ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس اس لیے جائے علاج کروانے کے لیے کہ شفا دینا کس کا کام، اسی ڈاکٹر کا، اور اس کی دوائی سے جو شفا مل رہی ہے تو اس میں اسی کا مدخل ہے، اللہ کی مدد معاذ اللہ شامل حال نہیں ہے، تو اس طور پر تو ڈاکٹر سے مدد طلب کرنے والا بھی کیا ہو جائے گا، کافر، مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے سے مدد طلب کرنے والا بظاہر اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہے، دل میں یہ بات ہے، عقیدہ اس کا یہ ہے کہ حقیقتاً مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس شخص سے مدد مانگ رہا ہوں یہ بھی اللہ ہی کی عطا سے، اسی کی قدرت سے اور اسی کے فضل اور کرم سے میری مدد کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ جب ڈاکٹر کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھنا، مظہر مطلب ہوتا ہے کسی چیز
दूसरी बात मैंने इस पर भी बात की थी कि हम जब किसी चीज़ की तरफ निस्बत करते हैं किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि ये काम फलां ने किया, ये काम फलां ने किया, तो इसमें दो पहलू होते हैं, इसमें दो पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पूछूं कि जनाब ये मस्जिद किसने बनाई, तो आप कह सकते हैं कि यार हो सकता है अब्दुल गफ्फार नाम के कोई साहिब हो जिन्होंने ये मस्जिद बनाई, कि इस मस्जिद का नाम क्या है, गफ्फार। तो आप कह सकते हैं कि कोई अब्दुल गफ्फार नाम के कोई साहिब होंगे जिन्होंने ये मस्जिद बनाई। हालांकि ये जुमला कहना दुरुस्त है, उसकी वजह क्या है कि इस मस्जिद का जो प्लॉट था या इस मस्जिद में जो रकम लगी इसके बनाने में, इसकी तामीर में, तो किसने लगाई, अब्दुल गफ्फार साहब। लेकिन आपका ये कहना कि ये मस्जिद अब्दुल गफ्फार साहब ने बनाई है सही है भी और सही नहीं, वो किस तरह कि आपने जब कहा कि अब्दुल गफ्फार साहब ने बनाई है तो आपने मतलब क्या दिया कि इसका प्लॉट उन्होंने दिया, इसके लिए पैसे उन्होंने दिए, तो हकीकत में मस्जिद बनाई किसने, जो बनाने वाला है, मजदूर है, ईंटें किसने लगाई, इसे बुनियाद किसने खोदी, से छत किसने तामीर की, समझे। तो हकीकतन किसी का बनाना और होता है और किसी को बज़ाहिर कह देना, उसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब कर देना, ये तो अलग अलग बातें होती हैं। इस पर भी मैंने पिछले जो बड़ी तफसील से बात की थी। अबतर रबीउल अव्वल की मिसाल दी थी और रब्बुल्लाह की मिसाल दी थी कि अल्लाह ने सब्ज़ा उगाया और एक है कि मौसम बहार ने सब्ज़ा उगाया। तो जब हम किसी चीज़ की तरफ किसी की निस्बत कर देते हैं तो इसमें ये दो एहतिमाल हमेशा रखने के होते हैं कि ये जो इसकी तरफ निस्बत कर रहा है तो हकीकतन वाकई काम इसका है, ये जरिया था और इसको हकीकतन करने वाला कौन था। दूसरी बात इसमें ये पहलू कि हमेशा मद्देनजर रखना होता है कि कहने वाला कौन था। काफिर कहे कि मौसम बहार ने सब्जा उगा दिया, तो काफिर की सोच आपको पता है कि वो अल्लाह पर ईमान रखने वाला नहीं है, तो लिहाजा वो मौसम बहार को ही सब कुछ समझता है जी। लेकिन जब मुसलमान कहे कि मौसम बहार ने सब्जा उगा दिया, तो आपको पता है कि यार कहने वाला मुसलमान है, कहने वाला मुसलमान है। अब मुझे इसकी बात का एतबार करना है, समझना है कि हकीकत सब्जा उगाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अब एक मुसलमान जब ये कह रहा है तो मुसलमान का अपने ईमान बचाना है, उसकी हिफाजत करनी है। झट से ये नहीं कर देना कि यार ये तुम्हारा क्या कुफ्रिया अकीदा है कि सब्जा तो अल्लाह का पता उगाता है, तुमने कैसे कह दिया मुसलमान होते हुए कि जनाब मौसम बहार में सब्जा उगाया। तो आप कहेंगे कहने वाला मुसलमान है, इसकी बात समझो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हकीकतन तो अल्लाह ने ही सब्जा उगाया, लेकिन अल्लाह ने मौसम बहार को जरिया बना दिया, वसीला बना दिया। मौसम बहार के जरिए मौसम बहार की मदद से अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरफ सब्ज़ार फरमा दिया। तो हकीकतन किसकी तरफ निस्बत हुई, अल्लाह की तरफ, लेकिन कहने में बज़ाहिर कहने में किसकी तरफ निस्बत हुई, इस मौसम बहार की तरफ। यही चीज़ समझे दुनिया भर के मुसलमानों से बता रही है और 1450 साल से चली आ रही इस्लाम की तारीख है और 1450 साल तारीख में जो मुसलमान बस चले आ रहे हैं उनकी अकीदे को समझे, उनकी अमल को समझे और उनके नज़रिए को समझे। अगर पिछले 1450 साल के मुसलमान और इस वक्त मौजूदा दुनिया 2022 में जो हम बात कर रहे हैं, जो दुनिया की अक्सरियत है मुसलमानों की, अगर उनका अकीदा या वो ये नज़रिया रखते हैं या वो ये कहते हैं कि नबी मदद करते हैं, वली मदद करते हैं, नेक बंदे मदद करते हैं और वो नबी से मांगते हैं, वली से मांगते हैं, नेक बंदों से मांगते हैं, तो चूंकि वो मुसलमान है, आपको पता है वो मुसलमान है, वो नमाज पढ़ने वाला है, ज़कात देने वाला है, रोज़ा रखने वाला है, हज करने वाला है, मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला है, आपको पता है वो मुसलमान है। अब जब कोई मुसलमान ये बात कर रहा है कि मैं नबी से मांग रहा हूँ, या आप देख रहे हैं वो नबी से मांग रहा है, या मुसलमान को आपने देखा कि वो कह रहा है कि वली भी मदद करते हैं और या भी मदद करते हैं, नेक बंदे भी मदद करते हैं, तो अब आपने ये सुनते ही कि यार मदद तो अल्लाह करता है, आप फौरन उस पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे, शिर्क का फतवा लगाएंगे? नहीं, आप देखोगे कि यार ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये बंदा मुसलमान है। अगर कोई काफिर होता और वो कहता कि जनाब ये बुत मदद करते हैं, तो वहां पर आप ये दावे थोड़ी करते हो कि काफिर ये कहना चाहता है कि बुत मदद करते हैं अल्लाह की
ایک کافر کہہ رہا ہے بت مدد کرتے ہیں اور مسلمان کہہ رہے ہیں ولی مدد کرتے ہیں، اب ان دونوں کو ملایا تو نہیں جائے گا۔ کہنے والے کا فرق دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر اس کا فرق نہ دیکھا جائے تو بہت بڑی خرابیاں لازم آ جائے گی۔ تو کافر نے کہا بت مدد کرتے ہیں، مسلمان نے کہا نبی ولی مدد کرتے ہیں، تو دونوں کو اٹھا کر ایک صف میں کھڑا کر دینا یہ تو پرلے درجے کی حالت ہے۔ اب سمجھنا کیا ہوگا کہ جب کافر نے کہا کہ بت مدد کرتے ہیں تو کافر چونکہ ان کو خدا سمجھتا ہے، وہ خدا کے وجود کو، اللہ کے وجود کو ماننے والا نہیں ہے، تو جب اس نے کہا کہ بت مدد کرتے ہیں تو اس کی مراد کیا ہے، یہ واقعی یہ مدد کرتے ہیں اور اللہ ان کی مدد میں شامل نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان نے کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہ یہ مدد کرنے والے ہیں، نبی مدد کرنے والے ہیں، ولی مدد کرنے والے ہیں، اب وہاں پر ہم یہ بات لازمی طور پر سمجھیں گے کہ کہنے والا چونکہ مسلمان ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقت مدد کرنے والی ذات اس کی اللہ پاک کی، حقیقت مدد کرنے والی ذات اللہ پاک ہی ہے۔ تو اب جب مسلمان نے کہا کہ نبی مدد کرتے ہیں، ولی مدد کرتے ہیں اور وہ ان سے مدد مانگ نہیں رہا ہے تو وہ ان سے اسی طرح مدد مانگ رہا ہے جس طرح ڈاکٹر سے مانگتا ہے، جس طرح انجینئر سے مانگتا ہے، جس طرح کسی ڈرائیور سے مانگتا ہے، جس طرح بیوی بچوں سے گھر کے کام کاج میں مدد مانگتا ہے۔ یہ وہی مدد ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر یا گھر کے افراد جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ان میں نظر آتی ہے کہ یہ خدا کی قدرت اور کمال اور فضل و کرم سے میری مدد کرنے والے ہیں۔ تو جب عام لوگوں کو ہم خدا کی مدد کا مظہر سمجھتے ہیں تو جو نبی ہوگا یا ولی ہوگا وہ بدرجہ اولا خدا کی مدد کا مظہر ہوگا۔ یہ جو بنیادی ایک بات ہے جو میں نے خلاصہ آپ کی باتوں کا ذکر کی وہ میں اس کو خلاصہ کر دیا۔ اب جو چیز سمجھنے کی ہے بنیادی بات، ایک تو میں نے یہ بڑا فرق کر دیا آپ کے سامنے کہ جب کہنے والا کہے گا مدد کرنے کے متعلق تو اس کی بات پر بھی غور کرنا ہے اور وہ جو کہنے والا ہے اس پر بھی غور کرنا ہے، قائل پر بھی غور ہوگا، قول پر بھی غور ہوگا۔ یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو کہنے والا ہے قائل پر بھی غور کریں گے اور اس کے قول پر بھی غور کریں گے، یہ دونوں باتیں واضح ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگی بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی اس کا کوئی ثبوت ہو، کوئی اس کی کوئی دلیل ہو، کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر تو ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد، حسن ہو گیا نا، خاص ہو گیا کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ مدد اللہ کرنے والا ہے، عبادت بھی اسی کی ہے، مدد بھی اسی کی ہے، تو پھر کیا کسی اور کی طرف مدد کرنے مانگنے کے لیے جانا اس کا کوئی جواز بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے، اب ایک بات کو سمجھے ذرا، عام طور پر لوگوں کے پاس یہی ایک آیت ہوتی ہے اور وہ اسی پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کو یہی بات ان کی موٹی عقل میں نہیں آتی کہ یار اس آیت سے آگے ہم مزید کس طرح جا پا رہے ہیں یا نبی ولی کی مدد تک بات پہنچ کیسے رہی ہے؟ کیونکہ جب خدا نے سورۃ الفاتحہ میں فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اب آگے جانے کا ہمیں راستہ کہاں سے مل رہا ہے؟ سمجھے اس بات کو، قرآن کریم میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کریم کی عبارتوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی معاذاللہ ایسا نہیں کہ اللہ پہلے بارے میں کچھ فرما دے اور تیسرے بارے میں جا کر اسی بات کے خلاف کی بات فرما دے، یہ تو ناممکن بات ہے نا۔ اللہ کی بات نہ تبدیل ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، لا یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں میری بات بدلتی نہیں ہے، جو بات پہلے بارے میں ہے وہی 29 باروں کے اندر ملے گی، ایک کنفرم بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھے اس بات کو، سورہ فاتحہ میں تو ہم نے یہ پڑھ لیا، سمجھ لیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ پا رہی نا کہ یار نبی کی طرف کیسے جا رہے ہیں مدد کرتے ہیں، ولی کی طرف کیسے جا رہے ہیں مدد کے لیے، جب کہہ دیا کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا ذرا قرآن کریم کی دیگر آیتیں آپ کے سامنے ذرا بیان کر دیں، آپ ذرا آیتیں سنیے گا اور پھر سمجھے گا کہ معاملہ ہے کیا۔ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ایک قول نقل کیا ہے نبی کا، کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ،
اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ایمان والوں سے کہا گیا ہے، ایمان والے اللہ ہیں یا غیر اللہ ہے؟ جو ایمان والے ہم لوگ ہیں، ہم اللہ ہیں یا غیر اللہ ہے؟ ہم سب غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ایمان والوں کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہاں تو سوال لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار کسی بندہ کسی بندے کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اسی پر پھٹا ہے۔ اور اللہ کے قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی قرآن ہے، اور ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ بھی قرآن ہے۔ اور قرآن کی باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، جب بظاہر ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو تو وہ ہماری عقل کا قصور ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی ڈیپتھ پتہ نہیں ہوتی، اس کی گہرائی پتہ نہیں ہوتی کہ اندر جا کر معاملہ کیا ہے، وہ ہمارے بظاہر دیکھنے میں کیا ہوا ہوتا ہے، ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، مدد کرو اللہ کی۔ مدد کس کی کرو؟ اللہ سے مدد لینے کا نہیں فرمایا جائے، کیا فرمایا؟ اللہ کی مدد کرو۔ کیسے فرمایا؟ کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے بھی کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ للحواریین، اپنے ساتھیوں سے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا اپنے ساتھیوں سے؟ قرآن سے بیان کرتا ہے کہ من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی کس نے؟ حضرت عیسیٰ نے۔ آج ہماری توحید پر سوال اٹھا دیتے نا لوگ کہ تمہاری یہ کیسے توحید ہے، اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہو، غیر اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہو۔ اللہ کے نبیوں کی طرف توحید دیکھیں، ان سے بڑھ کر توحید کسی کی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی سے شرک کا سوال نہیں کر سکتا، کسی سے کفر کا سوال معاذ اللہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے جس طرح عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ میری کون مدد کرے گا اللہ کے لیے، تو اللہ فرما رہا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کی بات آ گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ابھی ادھر رکھیے گا، میں بات وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، ادھر رکھیے اس کو ذہن میں بھی یہاں بات کر رہا ہوں، ابھی یہاں بات کروں گا پھر بتاؤں گا کہ دونوں باتیں مل کیسے رہی ہیں، وہ سمجھیے گا اس بات کو تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت تجھ ہی سے مدد، یہ ذہن میں ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں دوسری طرف بھی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میری مدد کرو۔ جس طرح عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار، اپنے ساتھیوں سے انہوں نے بھی مدد مانگی، تو قرآن میں یہ بات تو آ گئی۔ اچھا پھر جواب میں ساتھیوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ بن حضرت عیسیٰ نے قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم مدد کریں گے اللہ کی۔ قرآن مجید اللہ کے مدد، یہاں تو اللہ کی مدد کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بندوں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں میرے اس بات کو سمجھیں، قرآن مجید میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا۔ ایک اور آیت آپ کے ساتھ بات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سمجھیں اس بات کو، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میچ نہیں بننا، اللہ کو مدد کی حاجت کیا ہے نہیں، اور اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا یار بندہ مخلوق، وہ اللہ کی کیا مدد کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ اس آیت میں فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ بندہ خدا کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جب میرے دین کی سربلندی کی بات ہوگی تو اب وہاں پر جو بندہ بھی اپنا حصہ ملائے گا اس کی وہ دین کا مدد کرنا خدا کی مدد شمار کیا جائے گا۔ بندے کی اوقات نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اس کی سوچ بھی اس کے ذہن میں آ سکے،
لیکن خدا نے کیا فرمایا؟ بندے تیری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں خالق یا رب یا مالک نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ رحمان الرحیم بھی ہوں، میں تجھے اتنی شان تیری بلند کرنے والا ہوں کہ تو میرے پسندیدہ اور منتخب کردہ دین کی مدد میں اپنا حصہ ملا، میں اس تیرے دین کی مدد کرنے کو اپنی مدد کرنا شمار کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سمجھو اس بات کو، تو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کے علاوہ ہے اس کا بھی مدد کرنے میں، ابھی میں اس طرف نہیں آ رہا کہ اللہ کی مدد یا بندوں کی مدد، صرف ایگزیکٹ مدد کرنے پر بات کر رہا ہوں کہ بندوں کا بھی کسی کی مدد کرنے میں کردار ہو سکتا ہے، چاہے وہ دین کی مدد ہو، بندوں کی مدد ہو، یا جیسے اللہ اپنی مدد فرما رہا ہے وہ مدد ہو، بندوں کا بھی مدد میں کردار ضرور ہے۔ یہ ہمیں قرآن کی آیتوں سے واضح طور پہ پتہ چلا۔ اب آگے سنیے گا، ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی تھی، سد سکندری کی جسے کہا جاتا ہے۔ دیوار چین جو کہا جاتا ہے وہ دیوار چین الگ چیز ہے، دیوار چین سد سکندری نہیں ہے، اور یہ جو سد سکندری جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی وہ آج بھی مخفی ہے، دنیا کو اس پر کما حقوق اطلاع اس دور میں بھی نہیں ہو سکی، اور یاجوج ماجوج کا اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے، سو وہ بھی بہت دور کی بات ہے۔ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، کوئی ان کو ذوالقرنین علیہ السلام کہتا ہے، کوئی ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ جو جمہور علماء اسلام کا موقف وہ یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، یہ کیا تھے؟ ولی تھے۔ کیا تھے؟ ولی تھے۔ ان کے ولی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف کس میں؟ نبی ہونے میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جن کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، یعنی ایسے بھی علماء ہیں جو ان کی نبوت کی قائل ہیں، ان کی نبوت کے لکھنے والے ہیں، تو سمجھے کتنا بڑا مقام ہے۔ اور چلے نبی نہ ہو تو قرآن میں جس ولی کا ذکر آیا ہو وہ ولی کس درجے کا ہوگا؟ انہوں نے جب قوم نے شکایت کی نا کہ یار یاجوج ماجوج بہت تنگ کرتے ہیں، آپ کچھ کریں، ان کو روکے، انہوں نے کیا کہا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یاجوج ماجوج کو میں تم سے روک دوں تو پھر میری مدد کرو، فأعينوني بقوة، تو پھر تم میری مدد کرو، أعينوني بقوة۔ إياك نعبد وإياك نستعين میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی لفظ کے کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اس کا کوئی اصلی مادہ ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کے جو اصل الفاظ ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں، باقی جب اس کو ماضی میں کرنا ہو، فیوچر میں کرنا ہو، حال میں کرنا ہو، اس کے انٹروگیٹو سینٹینس بنانے ہو، منفی بنانے ہو، مثبت بنانے ہو، تو پھر کچھ نہ کچھ الفاظ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے لفظ کم ہے، سی او ایم ای کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنا، لیکن کمنگ کر دیا، کیا کر دیا؟ کمنگ کر دیا یا کیم کر دیا اس کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لفظ کی حیت بدلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ کا آگے پیچھے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اس کے اصل الفاظ ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ تو نستعینوں کے جو اصل الفاظ ہیں نا، جس کے لیے ہم نے مدد کا ترجمہ کیا، تو نستعینوں کے اصل الفاظ ہیں عین، واو اور نون، عون کے، عون الہی۔ اگر آپ کی اردو تھوڑی اچھی ہوگی تو آپ نے انگلش کتابوں میں پڑھا ہوگا، عون الہی، اللہ کی مدد۔ تو عون کا ترجمہ مدد ہوتا ہے، اور نستعین کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ تو عون کا لفظ وہاں پر موجود ہے، اعینونی بقوہ، حضرت ذوالقرنین کے جملے میں بھی وہی عون موجود ہے، مدد۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو تم چاہتے ہو نا کہ میں یاجوج ماجوج کو تم سے روک دوں تو پھر میری مدد کرو۔ ذوالقرنین آپ سے بندے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم کو یاجوج ماجوج سے بچاؤ، آپ انہیں بندوں سے واپس کیا کہہ رہے ہو کہ تم پھر میری مدد کرو، افراد دے کر، قوت دے کر، سامان دے کر۔ آپ اللہ کے نبی ہیں کل کے مطابق، اور ولی تو کنفرم ہے، اللہ سے آپ رشت کریں نا، آپ کی توحید تو مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ اللہ سے کہیں کہ یہ لوگ یاجوج ماجوج سے تنگ ہے، دیوار کھڑی کر دیں، اللہ کی حکم کن فرمائے گا تو دیوار ایسے کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں، باقاعدہ پروسیس ہے اس دیوار کے بننے کا۔ اگر آپ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا واقعہ پڑھا ہو، نہیں پڑھا تو جانا پڑے گا، پورا پروسیس موجود ہے اس کا، اور اس پروسیس کے ساتھ حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کو تعمیر کیا۔ پتہ کیا چلا؟ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کی مدد مانگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ کیا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا کہ تیری عبادت کرنی ہے اور مدد تجھی سے مانگنی؟ یہ حکم خالی ہماری امت سے تو نہیں ہے نا، حضرت آدم کے جو امتی ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے لیے آپشن تھوڑی تھا اللہ کی عبادت کر لینا، دو چار بندوں کی بھی کر لینا، نہیں بھائی، دین تو ہمیشہ سے ہے۔
مدد ہمیشہ حقیقی طور پر کون کرنے والا ہے؟ اللہ کا. پچھلی امتوں کے پاس یہ آپشن تھوڑی تھا اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، پچھلی بھی مددگار ہے، کبھی اللہ سے مانگو کبھی دوسروں سے مانگو. نہیں، ہمیشہ سب کے لیے مدد کی واحد ذات کون ہے؟ اللہ پاک. عبادت کے لیے بھی وہی ہے، مدد کے لیے بھی وہی ہے. ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بندوں سے میری مدد کرو. اب آگے دیکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ وزارت مانگی تھی، وزارت مانگی تھی باقاعدہ. اجعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ بننے کی باقاعدہ آپ نے مصر کے بادشاہ سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض کہ مجھے زمین کے خزانوں کو مالک بنا دو. تمہارا جو سلطنت ہے اس کا جو بیت المال ہے یہ میرے حوالے کر دو. اس سلطنت کے خریداری کے، اناج کے اور جتنے بھی خزانوں کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میرے سپرد کر دو. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ مصر سے یہ بات کی. حضرت یوسف اللہ کے نبی نہیں کیا؟ اللہ سے نہیں کہہ سکتے تھے مولا مجھے وزیر خزانہ بننا ہے تو بنا دے. اللہ کیا فرماتا؟ یوسف سارے خزانے تمہارے مل کر دیتے ہیں. زمین کیا چیز ہے، یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے. لیکن وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ مصر کو کہہ رہے ہیں. ایک پروسیس فالو کر رہے ہیں، بندے کی طرف جا رہے ہیں. نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو رہی، کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بندے کی طرف ہو رہی ہے. پھر دیکھیے گا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. میرے پاس کون تخت لا رہا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر ان کے بادشاہ تھے، اللہ کے نبی ہیں اتفاق. آپ مدد مانگ رہے ہیں اپنے درباریوں سے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ درباریوں سے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کون تخت لا کے دے گا؟ ٹھیک ہے، جن کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے دوپہر سے پیر کاٹوں گا. آپ نے کہا نہیں بہت دیر ہے، جلدی سے. تخت کہاں رکھا تھا؟ صدر میں تخت تھا 1 مہینہ دور اور بہت بڑا اور پہرے داروں کے پہرے کے اندر رکھا ہوا. وہاں سے چاہیے کہ جلدی چاہیے بڑا. تو اس وقت کے وہی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس لا کے دوں گا پلک چپکنے سے پہلے. اور آپ اس کو حاضر بھی کر کے دکھائیں کہ قرآن مجید میں صراحت لکھا ہوا ہے، کسی کی کوئی تفسیر یا کسی کا کوئی قول نہیں ہے. اب آپ سمجھیں اس بات کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں پہ ہے آپ کے ذہن میں جو میں نے رکھوایا تھا شروع میں یہاں پر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی تیری مدد اور عبادت بھی تیری. اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ. کون ہے جو اللہ کی مدد کرنے والا ہے؟ اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. حضرت ذوالقرنین بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں، حضرت سلیمان بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں، حضرت یوسف نے وہاں پر بادشاہ مصر سے مدد مانگی. اب مجھے یہ بات بتائیں، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے. ذرا سمجھیں اس چیز کو. ہم لوگ دراصل اصول سے ہٹ جاتے ہیں نا، ہمارا دماغ فوراً بالکل بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. اور یہی فرق ہوتا ہے علم اور جہالت کے اندر. سمجھنا چاہیے اس بات کو. قرآن کی آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، چونکہ آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مگر جو دیگر آیتیں ابھی میں آپ کے سامنے چند بیان کی ساری نہیں، وہ آپ چونکہ اکثر پڑھنے میں نہیں آتی تو آپ کو پتہ بھی نہیں، یا پڑھنے میں آتی بھی ہوگی تو مطلب پتہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تو چونکہ بچپن میں پڑھایا گیا تھا، یہ جوانی میں کسی سے سن کے تو پتہ چل گیا. اب دونوں قرآن ہیں. ایک جگہ کیا ہے؟ تیری ہی بات تجھی سے مدد، اور دوسری طرف غیر اللہ کی مدد کی لسٹ آ رہی ہے پوری کی پوری. اب سوال یہ ہے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے اور دوسری طرف مثالیں کن کی دے رہے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کی. تو عقدہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا، عقدہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا. دراصل یہ اس کی نہیں آ رہا کہ جو بات کی گہرائی نہیں سمجھ رہا، جو بات کی گہرائی نہیں سمجھ رہا. اب سمجھیں اس بات کو. جو میں ایک آیت پڑھنے والا ہوں، فیصلہ کس سے کر رہا ہوں؟ آیت سے. واللہ خلقکم وما تعملون. یہ ہمارا عقیدہ ہے دین کا. کیا اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہمارے افعال کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہمارے افعال کو، افعال مطلب جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. کوئی مثال کبھی سمجھے اس بات کو. میں انسان ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا. آپ انسان ہیں، آپ کو اللہ نے پیدا کیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ میں یہ رومال سے ہاتھ صاف کر رہا ہوں. یہ جو میں ہاتھ صاف کر رہا ہوں یہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، مخلوق ہے نا، اس کی بھی تو کوئی پیدائش ہے نا، اس کا کوئی وجود ہے. آپ مجھے کہیں کہ یہ ہاتھ صاف کر کے دکھائیں، میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ کوئی چیز ہے نا، نظر آ رہی ہے ہم کو، مخلوق ہے، اس کا کوئی وجود ہے. اس کا خالق کون ہے؟ آپ مجھے کہیں حضرت پانی پی کے دکھائیں، میں آپ کو پانی پی کے دکھا رہا ہوں. اب یہ جو پانی پی رہا ہوں، اس پانی پینے کا بھی کوئی تو وجود ہے نا، تو اس کا خالق کون ہے؟ تو ہم، ایک تو ہمارا وجود، دوسرا ہمارے افعال جو ہمارے کام ہیں. اسلامی عقیدہ یہ ہے ہماری ذات کا خالق بھی اللہ ہے، ہمارے کام کا خالق بھی اللہ ہے.
میں غور کر جائے نا تو دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے واضح ہو رہا ہے، جو غیر اللہ کی مدد کی قرآن میں رب مثالیں دے رہا ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے اور اسی سے کرنی ہے، کیونکہ وہی حقیقی طور پر سب کی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے قرآن میں مثالیں دی کہ آج دنیا میں ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کرنے والے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارا ڈاکٹر ہے، ہمارا انجینئر ہے، ہمارا کوئی دوست یار ہے، یا پھر اگر اللہ کے ولی ہے یا اللہ کے نبی ہے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان سے مدد طلب کرنے میں اور خدا سے مدد طلب کرنے میں آیا کوئی ڈفرنس ہے کہ نہیں؟ There is a big difference۔ وہ کیا کہ اللہ جو مدد کر رہا ہے، اللہ جو مدد کر رہا ہے، اس کا جو مدد کرنے کا جو فعل ہے وہ کسی کا پیدا کردہ نہیں ہے، وہ خود قادر مطلق ہے، مستقل کی ذات ہے، اپنی ذات میں کمال رکھنے والا، مدد کرنے کی حیثیت رکھنے والی ذات ہے۔ لیکن کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی ڈاکٹر نے، انجینئر نے، عام بندے نے، دوست یار نے، گھر والے نے اگر کوئی بھی کبھی بھی کسی کی مدد کی، حضرت آدم سے لے کر اور ابھی تک اور قیامت تک جو سلسلہ چلے گا، تو وہ ساری کی ساری جو مددیں ہیں وہ اللہ کی پیدا کر رہے ہیں۔ مدد کرنا، کسی کی مدد کرنا یہ کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بزرگ ہے، میں ان کو راستہ پار کروا رہا ہوں، یہ جو راستہ پار کروا کے لے کے جا رہا ہوں، یہ میرا کام ہے کہ نہیں؟ ابھی کیا سنا، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تم بھی خدا کے مخلوق ہو، تمہارے کام بھی خدا کے مخلوق ہے۔ تو اگر نبی نے کسی کی مدد کر دی، ولی نے کسی کی مدد کر دی، یا نبی ولی نے کسی سے مدد مانگی اور اس عام بندے نے کسی کی مدد کر دی، یا کوئی عام بندہ کسی عام بندے سے مدد مانگ رہا ہے، یا کوئی خاص بندہ کسی خاص بندے سے مدد مانگ رہا ہے، تو اللہ کی ذات کے علاوہ جہاں بھی مدد کا تصور آئے گا وہ سارے کا سارا صرف اسی ذیل میں ہے کہ اللہ کی جو مدد ہے اس کا خالق کوئی نہیں، وہ خود ہی حقیقی ذات ہے۔ جبکہ مخلوق میں جہاں بھی مدد کی بات آئے گی وہاں پر سارے کے سارے تصورات کس بات پر ہوں گے کہ ان کی جو مدد ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مدد ہے، اور اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت سے ذکر کیا۔ اب تحت الاسباب فوق الاسباب، تحت الاسباب فوق الاسباب۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جناب مجھے پانی پینا ہے، گلاس میں مجھے پانی ڈالے، ٹھیک ہے، بندہ گیا، اس نے جگ لیا، بھرا، گلاس میں ڈالا اور گلاس میں دے دیا، تو یہ میں نے اس کو اپنے پانی پینے کا کیا بنایا؟ سبب بنایا۔ مجھے بیٹا چاہیے، شادی کر لی، ہو گیا بیٹا، یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ مجھے روزی کمانے میں پیسے چاہیے، کسی کا نوکر لگ گیا، مہینے بعد مجھے پگار ملے گی، سیلری مل گئی، یہ میں نے کیا بنایا؟ سبب بنایا۔ لیکن ایک تو یہ مدد ہے جسے کہتے ہیں تحت الاسباب، میں وضاحت کر رہا ہوں تحت الاسباب کی، اور ایک ہے فوق الاسباب۔ بچہ مر گیا، حضرت زندہ کر دے، بچہ مر گیا، حضرت زندہ کر دے۔ اب یہ کیا ہے؟ فوق الاسباب۔ یہ کیا ہے؟ فوق الاسباب۔ اب یہ لوگ جو کنفیوز کرتے ہیں نا، دوسرے جو قرآن کو اس نظر سے پڑھنے والے نہیں، وہ یہاں پہ آگے فوکس کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تحت الاسباب میں مدد مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب میں مدد مانگنا ناجائز ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ بہت سے لوگ آپ ہو سکتے ہیں آپ کو بھی ٹکرے ہو، اور آپ کے بھی آج تک کہیں دل کے کہیں کونے کھانچے میں یہ سوال آ کے بیٹھا ہوا ہو کہ یار یہ تحت الاسباب فوق الاسباب کی باتیں نہیں کرتے، کبھی ڈاکٹر کی مثال، انجینئر کی مثال، بچے کی مثال، ماں کی مثال، یہ سب کیا ہے؟ تحت الاسباب فوق الاسباب کی بحث انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی میں بیان کرنے والا ہوں، کیونکہ ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، وقت اوپر نہ جائے اس لیے میں اس کو بغیر تشریح نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی تقسیم ہے بھی یا نہیں، اور اس میں مدد مانگنے کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، اور اس میں ڈیٹیل کیا ہے، وہ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع کا جو میرا تیسرا جمعہ ہوگا